الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم وقت لیتے ہوئے چھوٹی بات کروں گا کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں بات سن کے، اس امید کے ساتھ کہ واقعہ آپ پورا سنیں گے، سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 5 ہجری میں بنو المستلق کی مشہور جنگ ہوئی تھی۔ اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے باہم زبانی لڑائی ہو گئی۔ بات معمولی سی تھی مگر بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی۔ دونوں اطراف سے لوگ جمع ہو گئے اور جماعتیں بن گئیں، اور ڈر ہوا کہ کہیں آپس میں لڑائی کا مارکا گرم نہ ہو جائے، تو درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور نہایت ہی مشہور منافقوں میں سے ایک تھا، اور مسلمانوں کا سخت ترین مخالف اور دشمن تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا، اس لیے اس کے ساتھ سخت مخالف برتاؤ نہ کیا جاتا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخانہ لفظ کہنے کی کوشش کی، اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ نہ دیتے، اپنے مالوں میں سے ان کو آدھا نہ بانٹتے، ان کی مدد نہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی، اور اگر تم ان لوگوں کی اب بھی مدد کرنا چھوڑ دو تو یہ سب اب بھی چلے جائیں گے۔ اور یہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے اور مقام والے ہوں گے، اور مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ 9 عمر بچے تھے، صحابہ تھے، پکے اور سچے عاشق رسول تھے۔ یہ بات برداشت نہیں کر سکے، یہ سن کر جلال میں آئے اور للکار کر منافق عبداللہ بن ابی کو کہا، خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں عزت والا نہیں، تیرے لوگوں میں بھی تجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں، جبکہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان اللہ کی طرف سے بھی عزت والے ہیں، اور اپنی قوم میں بھی بڑی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یہ جذبہ دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا، اچھا چپ کر جا، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا۔ مگر حضرت زید پکے اور سچے عاشق رسول نے یہ برداشت نہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے، بھلا کیسے برداشت کر سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست چاہی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مزاحمت نہ فرمائی۔ اور عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضرت زید نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا کر سارا قصہ بیان کر دیا ہے، منافقوں کو ہر دور میں اپنی منافقت ظاہر ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا، زید نے آپ سے جھوٹ نقل کر دیا ہے۔ منافقوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب پہچانتے تھے۔ انصار کے لوگ بھی وہاں حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا کچھ سمجھنے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا ہے اور زید کو جھٹلا دیا ہے، تو شرم کی وجہ سے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہوتے۔ بالآخر اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، جس سے حضرت زید کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وقت اور عزت مزید سب کی نظروں میں اور بڑھ گئی، اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد
ایک دفعہ عبداللہ بن ابی جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور وہ بڑے پکے اور سچے عاشق رسول مسلمانوں میں سے تھے، ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو مدینہ منورہ کے باہر سے ہی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ تو ذلیل ہے، تو عزت والا نہیں، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، پھر ہی مدینے میں داخل ہو سکتے۔ عبداللہ بن ابی کو اپنے بیٹے پر بہت تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادے ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ رکھنے والے تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کے بعد ہی مدینے میں داخل ہو سکا۔ مختصر خلاصہ ہے، اللہ کے رسول منافقوں کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس وقت نو عمر بچے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ عشق پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا ہوتا کہ آپ کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں غور سے سنیے گا، اللہ اپنے نہ ماننے والوں کی پکڑ نہیں کرتا، انسان اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ پھر بھی پکڑ نہیں کرتا، اللہ کے خلاف کرتا ہے پھر بھی پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں۔ لیکن جب کوئی اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی کوشش کرتا تو اللہ کی پکڑ آتی، اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی جہنم بنا دیتے اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے سخت عذاب۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، سنتوں پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیونکہ سچا عاشق اپنے محبوب کے ہر عمل کی نقل کرتا، فالو کرتا، کاپی کرتا۔ آج کے واقعے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا، اور آپ کے طفیل جنہوں نے آپ سے عشق کیا، آپ سے محبت کی، تو اللہ نے اس سے محبت کی۔ تو بارہا یہ بات مختصر کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ پاک صرف ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو رکھی ہے اللہ پاک نے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں میں ہے اور مبارک طریقوں پر ہے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح پروموٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر پڑھنے میں، کہنے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے مجھے اس پر معاف فرمائے، اور جو پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔